السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ 20 روپے تقریباً ہائی اسپیڈ ڈیزل اور پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں. اور جو فائنانس منسٹر صاحب تھے وہ ان ہز ناؤ اسٹائل آف کمنگ اینڈ ناٹ ہولڈنگ اے پریس کانفرنس جو کہ موسٹ فیڈرل منسٹرز کرتے ہیں جس میں جرنلسٹ ان سے سوال جواب ہوتا ہے. اب وہ صرف میرے خیال میں پرائم منسٹرز کی طرح صرف ایڈریس کرتے ہیں نیشن کو. اور انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ رات کے 1-2 بجے تک ڈسکس کرتے رہیں کہ کیا کتنا لوگوں پہ بوجھ جو ہے کم سے کم تک پڑے. یہ جو ہے اتنی دیر تک کام کرنا، یہ واز اٹ افیکٹو؟ ڈیڈ اٹ کم اپ ود اے گڈ پالیسی؟ ڈیڈ اٹ آئی تھنک اٹ سیٹسفائڈ ڈیڈ اٹ سیٹسفائی دی IMF؟ ڈیڈ اٹ سیٹسفائی دا جنرل پبلک؟ اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ وسیم اقبال صاحب ہیں، بزنس ریکارڈر میں ہی ڈیلز ود دا پیٹرولیم سیکٹر. ساتھ ہمارے مہتاب حیدر صاحب ہیں، ہی ورک فار نیوز، ادھر آپ اکانومی میں ڈیل کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ طاہر امین صاحب ہیں جو بزنس ریکارڈر کے فائنانس میٹر سے ڈیل کرتے ہیں. اور ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں سروے کرتے ہیں، عبدالرشید آزاد صاحب. I'll start with the relevant man. کتنا بڑا ہے، کتنا کون سیٹسفائی ہوگا؟ یہ کیا واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ جتنا کم سے کم ہو سکا انہوں نے بڑھایا؟ دیکھیں جی، جو فائنانس منسٹر اسحاق ڈار اور جو موجودہ حکومت ہے اس نے جو IMF سے ڈیل کی تھی اس میں 2 چیزیں تھی پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے. اسپیشلی جو ہے آپ کا پیٹرولیم ارینجمنٹ جو ہے جو 29 جون کو اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوئی تھی اور 12 جولائی کو ڈسبرسمنٹ ہو گئی تھی پہلی. جی ایگزیکٹلی. اس کے اندر پیٹرولیم لیوی کے حوالے سے انہوں نے 2 چیزیں انہوں نے کی تھی. ایک تو یہ کہا تھا کہ جو پیٹرول اور جو ہائی اسپیڈ ڈیزل ہے اس پہ جو پیٹرولیم لیوی ہے ایوریج جو ہے وہ 55 روپیز جو ہے نا وہ رکھا جائے گا فار دا ایئر. اور دوسرا جو انہوں نے کہا تھا کہ جو ڈٹرمینیشن اور جو ڈیسائیڈ کرے گی اوگرا آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی تو وہ اس کو ایز اٹ از جو ہے نا وہ پاس کیا جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہ آپ نے بیچ میں اپنی وہ دھاندلی مان رہی ہیں اور کہنا ہے کہ جی ہم اتنی سبسڈی دیں گے یا وہ کریں گے، بیکاز دیٹ واز اے نو. جی تو اس کے اندر یہ جو ابھی جو پرائسز بڑھائی ہیں کیا یہ دونوں چیزیں فنڈ کی نہیں، اس میں جو نا میٹ نہیں کی کیونکہ اوگرا نے 37 روپے کا کہا تھا. انہوں نے کہا 37 روپے پیٹرول پہ اور HSD جو اس پہ بھی 37 روپے آپ جو اس کو انکریز کریں، لیکن انہوں نے نہیں کیا اس میں. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیٹرول 20 روپے جو انکریز ہوا ہے اس کا سب سے زیادہ جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ عوام پہ ہے. اب یہ دیکھیں کہ تقریباً 20 ملین کے قریب اس ٹائم موٹر سائیکلسٹ ہیں جو پور جو ہے اور الیکشن آ رہے ہیں اس میں. تو انہوں نے اس کو 55 نہیں کیا ہوگا انہوں نے جو ہے نہیں، انہوں نے 55 کیا اس پہ پیٹرول پہ 55 کیا، لیکن HSD پہ نہیں کیا. وہ 50 انہوں نے رکھا ہے کیونکہ HSD بیسیکلی ایگریکلچر کے اندر استعمال ہوتا ہے اور ٹرانسپورٹ آپ کی جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ اس کے اندر ہوتا ہے. تو انہوں نے کوشش کیا کہ اس کو جو ہے جو غریب لوگ ہیں اس کو ایگزیکٹلی، لیکن پیٹرول انہوں نے انکریز کر دیا. اور سب سے زیادہ جو ہے امپیکٹ نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ جو موٹر سائیکل بیچارے جو استعمال کرتے ہیں، بیکاز اٹس این انڈائریکٹ پیٹرولیم لیوی از این انڈائریکٹ ٹیکس، رائٹ؟ اینڈ indirect tax جو ہے اس کی incidence on the poor or people who are less rich is much more than on the rich. اور دوسرا یہ ہے کہ اب 9 اگست کو تو یہ جا رہے ہیں، اب جو 9 اگست کو تو یہ جا رہے ہیں حکومت جو ختم ہو رہی ہے جی، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو آ رہی ہے تو جو کچھ کر کے جا رہے ہیں جو بھی کرٹیسزم ہوگا وہ تو کیئر ٹیکر کے اوپر جو ہے نہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ کیئر ٹیکرز کے اوپر کوئی ہوگا بیکاز دی اگریمنٹ از آلریڈی میڈ. بٹ یہ جو اس نے 55 روپی پر لیٹر نہیں بڑھایا HSD پہ، اس کا جو اونرس اگر ان کو بڑھانا پڑے تو وہ ان کے اوپر زیادہ ہوگا. اینڈ آئی تھنک دس از ان اے وے ڈس آنیسٹ. واٹ ڈو یو تھنک مہتاب صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پہ میم 2 سے 3 ایشوز ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ایک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں یہ بڑھی ہیں، لیکن جو ڈار صاحب نے پوری بات نہیں بتائی وہ مگر کبھی انہوں نے پوری بات بتائی ہے، یہی اسی کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیں یہ جو ڈی ویلویشن ہوئی ہے اس کا میجر امپیکٹ تھا یہ پرائسز جو اوگرا نے ریکمینڈ کی ہیں اور پھر بعد میں انہیں بڑھانی پڑی ہیں. You think it's exchange rate? ایکسچینج ریٹ
ایکسچینج ریٹ کی ڈیویلویشن کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اثرات اس کے مرتب ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ پورے سال کے دوران کوئی 800 سے 850 ارب روپے جو ہے وہ جمع کریں گے ٹوٹل پیٹرولیم لیوی. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ فنڈ نے اپنی جو اسیسمنٹ اس میں یہ بھی کہا تھا کہ پچھلے سال آپ نے نہیں کیا بیکاز اس وقت ڈار صاحب کہہ رہے تھے وہ جو سبسڈیز اور ہم ابزارب کر لیں گے اور یہ بنیادی طور پہ دیکھیں نا جب آپ اکنامک ایشوز کے ساتھ پالیٹکس کرتے ہیں تو اس کے الٹیمیٹلی یہی کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اور بہت سی وجوہات بھی تھیں. ایک یہ بھی وجہ تھی کہ فسکل سچویشن ٹھیک نہیں تھی, اس لیے وہ لاسٹ جو پروگرام تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. تو اب یہ جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے یہ ٹرانزیشن ہے کہ ہم گریجویٹ کریں اور ایک نئے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں جانا پڑے گا بائی مارچ 2024. نہیں, اپریل 12 کو یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ختم ہو جائے گی بیکاز جولائی ٹو اپریل ہے, 9 مہینے کی ہے. میں آپ سے ذرا تھوڑا بہت اختلاف اس طرح کروں گی کہ میرا خیال میں جو پچھلی جو ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام جو کلیپس کر گیا تھا, جو سسپینڈ کر دیا تھا فائنلی, اور اس کے برعکس انہوں نے یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ دی تھی, وہ فسکل اسپیس کی اتنی وجہ نہیں تھی, وہ فلاڈ پالیسیز ہمارے ڈار صاحب کی تھیں. انہوں نے کنٹرول کیا تھا روپی ریٹ بہت بیوقوفی سے, جس سے کہ ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں, اف یو ریممبر, $4 بلین جو تھے ہماری جو ریمیٹنس انفلوز تھیں وہ کم ہوئی تھیں اس سال بیکاز آف دیٹ. دوسرا جی انہوں نے جو ایلیٹ کیپچر ایکسپورٹرز کو انہوں نے دیا تھا $110 بلین کا سبسڈی الیکٹریسٹی کی دی تھی, اور ایکسپورٹس ہماری نہیں بڑھی. آئی مین وہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے وہ امپورٹ کے اوپر ریسٹرکشنز کر کے, اگین ایکسچینج ریسٹرکشنز. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں میم. میں تو اس کی ایک وجہ بیان کر رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں جب آپ فسکل ڈیفیسٹ آپ بڑھائیں گے تو الٹیمیٹلی ٹائم لیگ کے ساتھ وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں, لیٹ می آسک یو ون کوسچن. جو یہ انہوں نے 20 روپے پیٹرولیم پرائسز بڑھائی ہیں فار پیٹرول اینڈ HSD, ڈو یو تھنک دیٹ دے آر گوئنگ ٹو سیٹسفائی, ویل دے ڈونٹ سیٹسفائی دا پبلک بیکاز دا پبلک از ویری اینگری, رائٹ؟ Will it and as Wasim صاحب نے ہمیں بتایا کہ the fund will also not be quite happy with that, you know, because یہ چیز وہ کہیں گے جو کیئر ٹیکرز آئیں گے فار دا نیکسٹ وہ جو ہے 15 اگست سے اینڈ اگست تک, وہ پھر اس پہ پریشر آئے گا ان پہ کہ آپ امپلیمنٹ کریں. بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو ڈیسیژن لی گئی ہے رات کے اندھیرے میں, جتنی محنت, مطلب اس میں محنت تو نہیں ہے, اس میں تو زیادہ تر مجھے وہی ہے نا کہ اگر آپ نے محنت کرنی ہے تو کوئی اچھا رزلٹ کریں, جب یہی رزلٹ ہونا ہے تو ڈو یو تھنک دیٹ دس از دا بیسٹ ہی کوڈ ڈو؟ دیکھیں بنیادی طور پہ ہمیں یہ جو اس کے اوپر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے, یہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. آپ عوام کو تو بھول جائیں اس ٹائم. عوام کا تو یہ اس ٹائم میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان سے کہیں گے جی عوام کا خیال رکھنا ہے. بیسیکلی تو یہ ہے کہ کیا یہ آئی ایم ایف کا سیٹسفائی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. اگر آپ بائی اینڈ کوارٹر جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریڈ ٹارگیٹ ہے وہ نہیں ہوگا تو پھر آئی ایم ایف ول کم اپ ود نیو پرسکرپشن. اور پرسکرپشن کیا ہوگی؟ ایڈیشنل ٹیکسز لگائے آپ. تو آپ نے پارلیمنٹ سے جو لی ہوئی ہے لمٹ وہ آپ اس کو نوٹیفائی کریں گے, اور شاید اگر آپ پیٹرولیم لیوی 55 سے 60 روپے کی طرف لے کر جائیں یا FBR کے ٹیکسز بڑھا دیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, دیکھیں ڈار صاحب نے پیٹرولیم لیوی کیوں جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ زیادہ ایگری کی ہوئی ہے, چونکہ وہ فسکل ارینجمنٹ کے تحت صرف فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہنی ہے. اگر وہ اس کے اوپر GST لگائیں, اٹس ناٹ ان دا ڈویزیبل پول میں نہیں آتا پروونسز کے, اور یہ سیدھا ان کے پاس ہوتا ہے, وچ از وائی یہ ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں بڑھاتے, یہ انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھاتے ہیں وچ آر آؤٹ سائڈ دا پرویو آف دا فیڈرل بورڈ آف ریونیو. بالکل, اور وہ NFC کا حصہ نہیں بنتے.
اور وہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کا حصہ نہیں بنتے, وچ مینس دے ڈونٹ گو ٹو دا پروونسز, ڈویزیبل پول میں نہیں جاتے. آئی ول کم ٹو ناؤ آزاد صاحب. آزاد صاحب اگر آپ بتائیے گا کہ یہ جو ٹرانسپورٹ کاسٹ وغیرہ جو وسیم صاحب اور مہتاب صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ بڑھ جائیں گی, یہ آپ سروے کرتے ہیں تو بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے آن دا گراؤنڈ. جی, جیسے ہی گورنمنٹ نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا اور فوری طور پہ ٹرانسپورٹ کی جو کاسٹ ہے اس میں فوری اضافہ ہو گیا, وین والے نے اپنا کرایہ بڑھا دیا, ٹیکسی والے نے اپنا بڑھا دیا, بس والے نے اپنا بڑھا دیا. کنسیکوئنٹلی اس کا کوئی جو پریشیبل آئٹمز ہیں اس کی پرائسز میں 5 سے 10% کا ایک فرق آیا. تو وہ پے تو ایک عام آدمی کو کرنا پڑتا ہے زیادہ قیمت. مطلب ہے کہ اگر 1 بجے تک انہوں نے اناؤنس کیا تو صبح کا جو مال آیا وہ اس کی قیمت میں اضافہ ہو چکا تھا. اور جس بندے نے دفتر آنا تھا تو وہ وین والا اگر پہلے 25 روپے کرایہ لیتا تھا تو اس نے 30 روپے لینا شروع کر دیا, اس پہ تو 5 روپے کا امپیکٹ آ گیا. یعنی کہ جو ایروژن آف دا روپی ویلیو, ایچ روپی دیٹ وی ارن, بہت ڈرامیٹک ہوئی ہے اوور نائٹ, اور وہ فوری طور پہ ہو جاتا ہے. جبکہ اس کے اگینسٹ اگر گورنمنٹ کبھی عام آدمی کو ریلیف دیتی ہے, یوٹیلیٹی سٹورز کے تھرو دینے کی کوشش کرتی ہے, تو اس کے لیے باقاعدہ ایک پلان لے کے آتے ہیں. اس میں 5 دن بھی لگتے ہیں, 10 دن بھی لگتے ہیں اس کے امپلیمنٹ ہونے میں, اور وہ سب تک پہنچتا بھی نہیں ہے. پہنچانے میں بھی تو دیر لگتی ہے. ہاں, وہ سب تک پہنچتا بھی نہیں ہے. وہ تو مے بی 20% آف دی ٹوٹل پاپولیشن پہنچتا ہو یا 25% پہ پہنچتا ہو. صحیح. تو اس کے علاوہ ایک اور جو صورتحال ہے, وہ پہلے جب نون لیگ کی پچھلی حکومت تھی اس میں بہت اچھی پرائس کو مانیٹرنگ کمیٹیز تھیں, وہ کام کر رہی تھیں, بڑے افیکٹو تھا. بہت افیکٹو کام کر رہی تھیں. لیکن اب صورتحال یہ ہے, وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی یہی صورتحال تھی, اب تو اس سے بدترین ہو گئی ہے کہ وہ پرائس مانیٹرنگ کمیٹیاں کام ہی نہیں کر رہی. کیونکہ ایک تو نگران جو حکومتیں آئی ہوئی ہیں ان کو تو کوئی گورننس کا تجربہ نہیں ہے, وہ اس طرح بیوروکریسی کو استعمال بھی نہیں کر پا رہے. اور دوسرا مطلب پنجاب اور کے پی کے میں تو 6 مہینے سے بہت زیادہ ہو گیا ہے. مطلب اور دوسرا جہاں پہ this is the actually a negative feature of having caretakers, کیونکہ ان کے پاس مینجمنٹ سکلز نہیں ہیں, گورننس سکلز ہیں ہی نہیں to run government. بٹ یہ سسٹم کیئر ٹیکرز کا ٹھیک نہیں ہے. we'll take a short break here. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہم جائیں گے طاہر امین کے پاس. طاہر صاحب, کیا ہاؤ ڈو یو سی دس رائز ان پیٹرولیم پرائسز؟ جی, ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائس بڑھتی ہے تو چاہے گوڈس کی ہو یا پیسنجر کے جو کرائے ہیں ابھی انہوں نے بتایا تو وہ سارے بڑھ جاتے ہیں. لیکن ایک بات جو ہے وہ جو ابھی جولائی کے فگر آئے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس بیس جو انفلیشن ہے اس کو مانیٹر کرتے ہیں, اس میں ایک 1.1% کی وہ کمی شو کر رہے ہیں. لیکن اس کی جو جولائی کے فگرز اوور جون, جی اینڈ دا ریزن واز مینلی بیکاز انہوں نے پیٹرول پرائسز کم کی تھیں پچھلے فرام 15th جولائی ٹو 31st جولائی. am I right؟ جی. کتنی کم کی تھی؟ 9 روپے یہ تھی HSD اور 7 روپے جو ہے پیٹرول کی پرائس. جی تو ایک ایزمپشن بیسڈ ہے, اور اس طرح کے جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں کمی دکھائی گئی ہے, یعنی 279 انڈیسز سے کم کر کے 278 کر دی ہے. ہاں, in the figures by Pakistan Bureau of Statistics, right, that's right. لیکن اس بات کو ہم چیلنج کرتے ہیں. اس طرح کے بزنس کارڈر جس طرح آپ نے ذکر کیا ہر ہفتے ایک سروے کرتا ہے, اور ہم نے کوئی ایسی مئی جون جولائی یعنی جو مہینے گزرے ہیں اس میں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ کرایوں میں کمی آئی ہو, چاہے وہ گڈس ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کی ہو یا جو پیسنجر کے وین ہو یا جو بھی چیزیں. اس میں کوئی خیال ہے انڈر اسٹیٹ کیا ہوا انفلیشن فار جولائی کا سی پی آئی انڈیکس جو ہے وہ انڈر اسٹیٹ کیا ہوا ہے. تو پھر اگست کا کیا حال ہوگا ود دس 20 اور نیرلی 20 روپی رائز؟ جی, تو جو ڈیٹا مینیپولیشن ہے اس کو ہم رولڈ آؤٹ نہیں کر سکتے. اور اس میں بٹ دین فار اگست اگر ہم پروجیکٹ کریں تو اٹ شوڈ بی مور اور لیس واٹ اباؤٹ 30 واٹ وڈ یو پروجیکٹ؟ میم آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے جو ایوریج انفلیشن کا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے وہ 21% ہے.
فار دا ایئر لیکن اگر آپ IMF کی پروجیکشن دیکھیں تو وہ 25.9% ہے, یعنی 26. بٹ کین آئی ٹیل یو سم تھنگ ریئلی فنی, جو مانیٹری پالیسی کا اسٹیٹمنٹس آتی ہیں ہر دفعہ میڈیم ٹرم میں 5 to 7%. آئی مین آئی ڈونٹ نو وچ لینڈ وچ ڈریم لینڈ دے آر لیونگ ان, بٹ وہ میڈیم ٹرم ان کا کیا ہے, 4 سال 5 سال پتہ نہیں, یہی ان سے ڈیفائن جو ہے وہ کرانے کی ضرورت ہے. دیکھیں ابھی انفلیشنری پریشرز 3 سے 6 ماہ میں بلڈ اپ کریں گے. اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ ٹل دی اینڈ آف دا پروگرام ایٹ لیسٹ آپ یہ دیکھیں کہ پیٹرولیم پرائسز بڑھ گئیں, الیکٹریسٹی کی پرائسز بڑھیں, فوڈ کی پرائسز بڑھیں, SPI آپ دیکھیں تو آپ کو بڑھتا ہوا اور بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہول سیل پرائس انڈیکس کو دیکھیں تو وہ آپ کو بڑھتا ہوا ہو رہا ہے. نہیں, وہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا, ہول سیل پرائس انڈیکس اینڈ SPI, یہ سارا پچھلے جو جس کا جو طاہر امین صاحب جو ریفر کر رہے ہیں نا, دے آر آل ڈاؤن, اینڈ آئی تھنک دیٹ از مور ڈیٹا مینیپولیشن ایز ہی سیز. میں آپ کو بتاؤں یہ جتنی بھی ڈیٹا مینیپولیشن کر رہے ہیں, PBS تو پچھلے کوئی 1.5 سے 2 سال میں ویٹ کی پرائسز اگر آپ دیکھ لینا اور ویٹ فلور کی دیکھ لیں تو وہ مارکیٹ کچھ اور کہہ رہی ہے, وہ کچھ اور دے رہے ہیں. اینڈ دس آئی تھنک ہمیں آزاد صاحب یہ تو آپ اس کا پروف دے سکتے ہیں, رائٹ, بیکاز یو بین سرویئنگ دا مارکیٹس. یہ ویٹ کو جو کہہ رہے ہیں یہ جی, جب میں PBS کی کبھی اسٹوریز کیا کرتا تھا تو میں تو اس میں یہ مینشن کیا کرتا تھا کہ مارکیٹ میں آٹے کی پرائس یہ ہے, اور PBS نے یہ مینشن کی ہے. مارکیٹ میں LPG کی پرائسز یہ ہیں اور PBS نے یہ مینشن کیا ہوا, تو اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. آج بھی دیکھ لیں 400 روپے ہے LPG کی پر kg پرائس, اور PBS نے 200 روپے مینشن کیا ہوگا, تو وہ تو فرق تو پڑتا ہے, فرق تو بہت زیادہ ہے. ویسے ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کون سی مارکیٹ میں 200 روپے پہ اویلیبل ہے. یہ ڈار صاحب نے ایک مارکیٹ کھولی ہوئی ہے فائنانس ڈویژن میں, وہ اوگرا والے شاید آفیشیل فگرز لیتے ہیں. ہاں سوری کیا, وہ آفیشیل فگر جو ہیں اوگرا والے وہ لے رہے ہیں, جبکہ مارکیٹ میں یہ ہے. یعنی کہ ایک بات مجھے بتائیے گا کہ یہ جب انفلیشن اتنی ہائی ہے تو انہوں نے تو یاد ہے آپ کو فری ویٹ بھی ڈسٹریبیوٹ کیا تھا, جس میں بیچارے لوگ بھی مر گئے تھے, یو نو, ان دا ریمپیج ٹو گیٹ اٹ. ہاں جی. دوسری بات انہوں نے پھر جو شوگر پرائسز پہ رکھا ہوا ہے یوٹیلیٹی اسٹورز میں, اینڈ آل, اینڈ یو نو ادر کوکنگ آئل پہ بھی انہوں نے کچھ دیا تھا, تو اس سے بھی انفلیشن تو کم نہیں ہوئی تھی. آزاد صاحب جی وہ تو چونکہ سب لوگوں تک تو وہ پہنچ نہیں پایا. وہ تو میں بھی پاکستان کی آبادی کوئی 250 ملین ہے, تو وہ شاید 5 ملین لوگوں تک پہنچا ہوگا, تو اس سے پھر انفلیشن پہ تو کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہے. ایک اور بھی بات میں اگر مجھے اجازت دیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی انٹرونشنز جو ہیں وہ آپ اس ایک تو اسکیل پہ نہیں ہوتی, اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ جو پالیسیز ہیں وہ اس طرح سے آپ کرتے ہیں کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ عوام تک صحیح طرح سے پہنچائی نہیں جا سکتے. تو اس طرح کی میکانزم نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جو میجسٹریسی سسٹم ہے دیٹ از دا پرابلم. اور یہ مشرف صاحب کے زمانے میں یہ ختم ہوا تھا, پرائس میجسٹریٹس ہوا کرتے تھے, وہ افیکٹو تھا نظام, اور اس ٹائم جو ہے وہ گورننس کا اسٹرکچر بہتر تھا. ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنی بڑی ضروری ہے, آپ پروونسز کی بات کر رہے ہیں, ان سے یہ پوچھا جائے کہ ایک نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے جس میں ڈار صاحب ہیڈ فائنانس منسٹر, وہ فائنانس منسٹری میں ہوا کرتی تھی, ان کے آنے کے بعد وہ پلاننگ میں چلی گئی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں 3, 4 یا 5 سے زیادہ اس کی میٹنگز نہیں ہوئی. وہ ہمارے فلاسفر صاحب ہیں نہیں جی, وہ بزی ہیں, تو مہربانی کر کے وہ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کی میٹنگ بلا لیں تاکہ پرائسز کا جو یہ ایشو ہے اس کو کچھ سپلائی سائڈ کو کم سے کم. I doubt if that would make a difference because ہمارے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز وہ تو بہت ہی خراب تر ہیں. طاہر صاحب, لیٹ می آسک یو ون مور کویسچن. یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ جو ایڈمنسٹرڈ پرائسز ہیں, فار ایگزامپل پیٹرولیم لیوی اور یہ ساری جو اگری کر چکے ہیں فنڈ کے ساتھ, واٹ ادر فیکٹرز ڈو یو تھنک آر رسپانسبل فار دا پرائس رائز؟ جی, اس میں جو ایک میجر کمپوننٹ ہے وہ جو ہم گورنمنٹ جو ہیویلی بورو
بوروئنگ کرتی ہے ڈومیسٹک. یعنی اگر لاسٹ ایئر کے پہلے 11 مہینے دیکھ لے تو اس میں 19% کا اضافہ ہوا ہے. یعنی جون 2022 کو یہ تھا 31.08 ٹریلین, جو بڑھ کے اب یہ 37.6 ٹریلین پہ پہنچ گئے. جی, تو یہ کر لیتے ہیں کرنٹ ایکسپینڈیچر کو. پرائیویٹ سیکٹر ہیز بین کراؤڈڈ آؤٹ, پرائیویٹ سیکٹر بوروئنگ جی 70% اس میں ڈکلائن آئی ہے. کتنا پرسنٹ؟ 70%. میرے خیال میں وہ جولائی کے فگرز میں ذرا اور زیادہ ہو گیا, اور بھی زیادہ ہو جائیں گے. 98% نہیں, 98 تو بہت زیادہ ہے, 80 کے قریب ہے جو کہ ڈکلائن ہوا ہے. اور پھر وہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر کی جو پرفارمنس ہے وہ پھر ڈکلائن ہو رہی ہے. بالکل جی. اور یہ جو ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر کو میٹ کرنے کے لیے اتنی ہیویلی بوروئنگ کرتے ہیں. اگر لاسٹ ایئر کے فگر دیکھ لیں تو 8 ٹریلین یہ کرنٹ ایکسپینڈیچر بجٹ کیا تھا, پھر اس کو ریوائز کر کے 10.8 ٹریلین پہ کیا اس سال کے لیے. اتنے ہیں رائٹ جی. تو اتنا زیادہ انکریز جو ہے وہ پھر بورو کیا ہے ڈومیسٹکلی, اور پھر وہ پیسہ اکانومی میں چھوڑا ہے انہوں نے, وچ از اے ہائیلی انفلیشنری پالیسی بیکاز اٹ از ناٹ بیکڈ بائی productivity. M2 growth, that's right, double digit hai mama ji, right, and that is a major cause of aur dusra ma'am mujhe agar can we hold that thought for till after the break? Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب مہتاب صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بفور دا بریک. میں یہ کہتا کہ ایک تو میم M2 growth جو ہے وہ بڑی زیادہ ڈبل ڈیجٹ کے تحت, which is highly inflationary. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک آپ کی امپورٹ ریسٹرکشنز پوری طرح سے ودرا نہیں ہوئی, تو وہ سپلائی سائڈ کو بھی امپیکٹ. بٹ یو ڈو نو دیٹ دی امپورٹ ریسٹرکشنز انہوں نے فنڈ سے ایگریمنٹ لی ہے, اور یہ اگر آپ دیکھیں نہیں, بٹ اف یو دس از سم تھنگ دیٹ ایگزمپشن ہیڈ ٹو بی ٹیکن اینڈ دے سیڈ کہ ہم یہ کر لیں گے بائی دی اینڈ آف دی SBA. سو بائی April 12th دے ول ٹرائی ٹو ریموو اٹ, جب ان کو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کچھ بہتر سچویشن میں ہوگا. آئی وانٹ ٹو کم ٹو دا ریزروز ناؤ, دا فارن ایکسچینج ریزروز. آئی گو ٹو طاہر امین فرسٹ. طاہر صاحب, یہ جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ آئی نو ڈار صاحب اور وہ جو جمیل احمد صاحب ہیں جو ان کے گورنر ہیں, وہ میرے خیال میں وہ سلیکٹ بھی ڈار صاحب نے ہی سنا کیا تھا. تو وہ تو ریزروز کو جو کمرشل بینکس میں ہم لوگوں کے بھی جو جن کے ہیں فارن کرنسی اکاؤنٹس, ان کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں, which is not acceptable from an economic perspective. صرف foreign exchange reserves with the state bank are considered foreign exchange reserves. They are about 8.4 billion now dollars. جی بالکل اسی طرح ہے. اس میں کتنے جو ہیں جو borrowing پہ ہیں اور رول اوورز اور بوروئنگ پہ ہیں, کتنے انہوں نے کمائے ہیں؟ جی بالکل, اس میں زیادہ تر حصہ وہ بوروئنگ کا ہے. اور اگر دو لیکن نا آدھے تو ابھی بوروئنگ سے آئے ہیں, کیا کہتے ہیں IMF سے اور سعودی عربیہ اور رول اوورز اور آل دیٹ. تو وہ جو پہلے بھی جو 4 بلین تھے وہ اس میں کتنے تھے, اینی آئیڈیا اتنے کتنے بورڈ تھے؟ دیکھیں نا آپ, اگر اس سے دیکھیں تو یہ سارے کے سارے بورڈ ہیں, پھر تو نیگیٹو میں چلے جائیں گے. تو ایکچولی تو آپ کے ریزروز اگر اس کو نکال دیا جائے تو وہ نیگیٹو ہیں. سو بیسکلی دا ریلائنس از آن فارن سیونگز. یہ جو باہر ملکوں کی سیونگز ہیں ہم اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں, اس پہ ہم وہ دے رہے ہیں, ہیوی انٹرسٹ دے رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہماری جو کرنٹ اکاؤنٹ جو اتنی پھڑے مار کے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے رحم و کرم پہ ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ اتنے ہی ہو گئے ہیں جتنے جب خان صاحب کو ہم نے رخصت کیا تھا تو تب اتنے تھے. یہ سارے بھارت بنی ہیں. نہیں, آئی تھنک سسٹینیبل نہیں ہے. اینڈ دس از ناٹ سسٹینیبل. اینڈ سو از دیر اینی پالیسی, وسیم صاحب, any policy that you see that is moving towards actual structural reforms in your gas petroleum sector? کوئی بھی چینج آپ کو نظر آ رہا ہے پاور سیکٹر میں؟
کوئی گیس سیکٹر کے اندر تو کوئی چینج جو ہے نا وہ نظر نہیں آئی تھنک فار دا فنڈ یوز دا ورڈ انڈر پرفارمنس اس کے اندر آپ یہ دیکھیں انرجی سیکٹر یو ایف جی آپ کی جو ہے نا وہ کمپنی ہوئی ہے اس میں مختلف ایون جو ہے 27-30% تک یو ایف جی یہ آپ میں توفیق نہیں ہے کہ جو اوگرا کہہ رہا ہے وہ آپ پاس آن کر دیں, جو نیپرا کہہ رہا ہے وہ آپ پاس آن کر دیں, بیکاز آپ کو ابھی بھی جیسے کہ مہتاب صاحب نے کہا پولیٹیکل کنسیڈریشنز آؤٹ وے فار آؤٹ وے اکنامک کنسیڈریشنز. واٹ ڈو یو تھنک از دا وے فارورڈ؟ میم ایک تو یہ جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام ہے یہ ہے ہی ٹرانزیشن کا پروگرام. میں پہلے بھی آپ سے میں نے کہا یہ ٹرانزیشن مہتاب صاحب تب ہوگا جب آپ یو ایڈہر ٹو دا پروگرام. اگر آپ ایڈہر نہیں کریں گے, یہ اگر آپ ایڈہر نہیں کریں گے یا نہیں کر پائیں گے یا آپ کنونس نہیں کریں گے تو یہ پروگرام جو ہے یہ ٹرانزیشن نہیں ہوگا. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ہم اپریل میں ہم اتنے انیبلڈ نہیں ہوں گے ٹو پروسیڈ فردر, بٹ فار دیٹ we need structural reforms. I don't think the fund is going to back off from that. ابھی دیکھیں جو کہ انہوں نے ابھی ہمیں بتایا ہے کہ جو 55 روپی جو ان کو لانا ہے پیٹرولیم لیوی, انہوں نے پیٹرول پہ تو کر دی ہے بٹ ایچ ایس ڈی پہ نہیں کی ہے, اینڈ دیٹ از ون پرٹیکولر تھنگ دیٹ دا فنڈ ہیز نوٹڈ. Am I right? بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا چیلنج یہی ہے کہ یہ جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام ہے یہ اگر اسموتھ ٹرانزیشن ہوتی ہے پولیٹیکلی بھی تو یہ 3 حکومتوں نے ابھی یہ پی ڈی ایم والے جانے والے. میں ادھر بھی آپ سے ڈس ایگری اس واسطے کروں گی کیونکہ پروگرام سائن ہو گیا ہے مہتاب صاحب, ٹھیک ہے, پروگرام سائن ہو گیا ہے, امپلیمنٹیشن جو ہے وہ 2 یا 3 ٹائپس کی ہیں, اینڈ دیٹ شوڈ بی آٹومیٹک. یو ڈونٹ نیڈ اے ممبر آف دی ایگزیکٹو اور کیئر ٹیکر ٹو سے کہ جی یہ کرنا ہے. واٹ یو نیڈ آر پیپل سٹنگ ان دا منسٹریز, لائک وہ جو ہے پاور پیٹرولیم منسٹری, دے شوڈ آٹومیٹکلی, لائک اوگرا کی ہے, انہوں نے کہنا کہ پاس اٹ آن, نیپرا کہے گی الیکٹریسٹی ہے پاس اٹ آن, جو پیٹرولیم لیوی ہے اس طرح وہ پاس آن ہوگی. سملرلی جو آپ نے, بٹ دا ایشو میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایشو میرے لحاظ سے is the structural reforms. Can you bring your circular debt management plan? ابھی تک تو دیا نہیں انہوں نے. It was due on the 31st of July. Structural reforms نہیں ہونی اس کے دوران. اور مجھے یہ بتائیں, اگر آپ آٹومیٹک کہہ رہی ہیں, اوگرا نے ریکمنڈیشن دی ہوئی ہے گیس کا ٹیرف بڑھانے کی, ڈار صاحب کا ہے نا, تو بنیادی طور وہ تو نہیں کیا ابھی تک, تو انہوں نے نہیں کیا, بٹ وہ کیئر ٹیکرز کے اوپر میرے خیال میں ڈال کے جا رہے ہیں. اس آدمی نے نہیں کیا, بٹ دا پوائنٹ از دیٹ ول بی سم تھنگ دیٹ دا نیکسٹ ڈیسیژن میکرز فار دا 15th ٹل دا نیکسٹ ون ول ہیو ٹو ڈیسائڈ. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو ایک دفعہ پروگرام سائن ہو جائے, یو ڈونٹ نیڈ دا ایگزیکٹو یعنی ڈار صاحب جو 1 بجے یا 2 بجے تک اپنی طرف سے محنت کر کے انہوں نے یہ گند کیا ہے, ان کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی. اٹ شوڈ ہیو بین پاسڈ آن ایز پر دا فنڈ جو انہوں نے خود سائن کیا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ بیسیکلی تو اس کے اندر کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن ایک میں اس نے جو دھاندلی ماری ہے نا اس آدمی نے, ہی ہیز کاسٹ دا کنٹری بلینز آف ڈالرز ان لاسٹ ریمیٹنسز, جو میں نے پہلے کہا, ہی ہیز کاسٹ دا کنٹری ان ٹرمز آف دس پروگرام مے بی, بٹ یہ چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو فنڈ ہے وہ پھر ریٹریو کر لے. بٹ دیز ڈیسیشنز ڈونٹ ریکوائر اے ممبر آف دی ایگزیکٹو. یہ تو وہ اپنے آپ کو مطلب ہے کہ ٹی وی پہ آنا چاہتے ہیں اور وہ جو ہے وہ ملک کو ایک سینیریو اگر مجھے اجازت دیں میں پیش کر دوں. آپ یہ دیکھیں گے اگر پہلے کوارٹر کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریڈ فسکل فریم ورک ہے اس میں سلپیجز ہوں گی تو پھر ایگزیکٹو کو آنا پڑے گا یا نہیں آنا پڑے گا, پھر ایگزیکٹو کو ایڈیشنل ٹیکسز آرڈیننس کے ذریعے لگانے پڑیں گے. پھر یہ ہوتا ہے سر کہ وہ جو فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو وہ فردر ٹیکس ہے وہ 3 سے 4% کیا, مگر اس میں ایگزیکٹو نہیں پڑی ہے, اس میں ایک SRO اسٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈر ایشو ہوا ہے بائی دا FBR. تو بہت ساری جو ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ آٹومیٹکلی ہو سکتی ہیں وداؤٹ میں اس واسطے کہہ رہی ہوں کیونکہ بائی giving caretakers or strengthening or empowering the caretakers, what you are doing is you are
taking the decision to an executive level and a non-representative executive level instead of the last representative government. That's what I think. جی آپ بتائیں کہ الیکشنز ٹائم پہ ہو رہے ہیں؟ جی الیکشنز ہوں یا نہ ہوں، یہ پروگرام جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ ہونے کے لیے، اور اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور وہ یہ سارے لوگ آپ سے اگری کرتے ہیں کہ دس ول بی ول گو انٹو دا نیکسٹ پروگرام اور نیگوشیٹ، اس کے لیے یو نیڈ اسٹرکچرل ریفارمز. یو ڈونٹ نیڈ کہ جی مطلب ہے کہ آپ کو پوری چینج کرنی ہے. پاور سیکٹر میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے جو سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان ہے وہ 31 جولائی تک دینا تھا. میں نے تو کچھ نہیں اس کے بارے میں سنا. میں نے تو صرف ڈار صاحب آئے ہیں کہ جی ہم 1-2 بجے تک ہم محنت کرتے رہے کہ ہم پڑھائیں کہ نہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو گو فائنلی ٹو طاہر امین. طاہر صاحب, what is your recommendation for continuing? Do you think the executive should not be empowered to interfere in what has already been agreed by a elected or representative government? بالکل, اس میں جتنی بھی لیجسلیشن ریکوائرڈ تھی وہ آلریڈی ہو چکی ہے, اور جو آئندہ امپلیمنٹیشن ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں لے کے جانی پڑے گی. دوسری بات یہ اسٹرکچر ریفارمس یا پھر وہ جو کہہ رہے ہیں نا آرڈیننس کے تھرو, وہ تو جی میرے خیال میں یو نیڈ دیٹ فار انکریزنگ ادر ٹیکسز, یو نو, بٹ فار IMF کی پرسکرپشن پتہ نہیں ہے نا کیا ہوگی. جی IMF کی پرسکرپشن اب جب کچھ سلپیجز اگر چونکہ ہم ازمپشن کی بنیاد پہ بھی بات کر رہے ہیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگی. پتہ نہیں, that's true. The IMF prescription may be different, but what I'm saying is کہ چونکہ یہ اب چلے جائیں گے اور یہ پروگرام کو تقریباً 1 مہینہ چلا جب یہ جائیں گے تو 1 مہینے سے بھی کم ہوا ہوگا, تو if they follow, if the relevant ministries follow the program that has been agreed, then I think that there is a distinct possibility that you don't need, وہ جو کہتے ہیں نا جی کیئر ٹیکرز میں ہمیں ایک فائنانس کا بندہ چاہیے. دیکھیں جتنے بھی ہمارے ماشاءاللہ فائنانس کے ہوئے ہیں, چاہے وہ اکانومسٹ ہوں, چاہے وہ بینکرز ہوں, چاہے وہ اکاؤنٹنٹس ہوں, کسی نے بھی ملک کو ان ٹرمز آف اکنامک پالیسیز تو اسی راستے پہ کیا ہے نا. دے ہیو بین فالوئنگ دا ڈکٹیٹس آف دا فنڈ, اور جہاں وہ ان کانفلکٹ ہوتے تھے وتھ پولیٹیکل ریکوائرمنٹس, دے فالوڈ دا پولیٹیکل ماسٹرز. تو یہ چیز جو ہے, واٹ وی نیڈ از اے فائنانس منسٹر ہو از qualified, who is not who knows the country. یہ نہیں ہے کہ جی میں یہاں پیدا ہوا ہوں مگر میں نے ساری عمر فنڈ میں کام کیا تو میں بہت ہوشیار ہوں, چاہے وہ جہاں سے بھی ڈگری لی ہو. وی نیڈ این ان ہاؤس فائنل سینٹنس. میم, اسٹرکچرل ریفارمس ان کے عرصے میں نہیں ہو سکتی, نہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران ہو سکتی ہیں. Next program کے بعد. Okay, you're focused on the next program. I'm focused on, because this program is a continuation of the EFF, of the Extended Fund Facility Program. Their requirements are more or less the same. They are saying you need to improve, to ensure energy sector reforms. They are saying you need SOE reforms, state-owned entities reforms. They are talking about fiscal reforms. They are talking about current expenditure slashing, جو کہ کچھ بھی نہیں نظر آیا. مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. And I have to stop here. ایک بات بڑی ضروری ہے, SDGs اچیومنٹ پارلیمنٹیرینز کے لیے سارے پیسے ریلیز کر دیے ہیں. ان کے 61 بلین کتنے کے 61 بلین روپے ان کو کام کرنے والے ہیں وہ کر دیں گے. اگین پولیٹیکل کنسیڈریشنز. خواتین حضرات, ہماری ایک ڈفرینس آف اوپینین تھی بٹوین مہتاب حیدر اینڈ مائی سیلف, اور وہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکرز جو ہیں ان کو ڈیسیجنز لینی پڑیں گی ٹو انشور کہ جو فسکل سلپیجز ہوں وہ پوری ہو جائیں. میرے لحاظ سے تو اس قسم کی امپاورمنٹ جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے, کیونکہ within the hierarchy, within the bureaucracy, they do have the wherewithal to make appropriate adjustments as and when they occur, چاہے وہ statutory regulatory orders کے تھرو ہو جو کہ already کر چکے ہیں, چاہے وہ جو ministries ہیں وہ ایک پلان کریں, CDMP جو Circular Debt Management Plan ہے, جو کچھ بھی ہے. I think that once the program is signed,
we should follow it. I agree with you 100% there. مگر اس کو implementation کرنے کے لیے اگر ہم اس کو implement کر سکتے ہیں, the best thing is what طاہر امین said. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے leverage بڑھانی ہے with the fund, you implement the structural reforms, you cut down, slash down current expenditure. جو آپ نے اتنی سیلریز بڑھائی ہیں وہ آپ کو کوئی جواز نہیں تھا, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور آپ نے کرنٹ ایکسپینڈیچر کو میسو سلیش کر کے آپ نے اپنی لیوریج کریٹ کرنی ہے. یہ کر سکیں گے تو میرا خیال میں the program will be successfully concluded. Otherwise we will remain in this position. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.